السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پرنسپل کمپوننٹ انالیسس کا پارٹ 2 لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ آج میں بتاؤں گا کہ 2 وے انووا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا 2 فیکٹرز جو ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ آپ کیسے پرنسپل کمپوننٹ انالیسس اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا 1 وے انووا کے ڈیٹے پر آپ کیسے پی سی اے لگا سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ میں 2 فیکٹرز جو ڈیٹا ہوتا ہے یا 2 وے انووا کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس پر کیسے آپ پرنسپل کمپوننٹ انالیسس لگا سکتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایکسل میں ڈیٹا آپ نے کیسے ارینج کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ 2 وے انووا کا ڈیٹا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹریٹمنٹس ہیں اور اسٹوریج، یہ 2 فیکٹر ہے۔ ٹریٹمنٹس علیحدہ فیکٹر ہے اور اسٹوریج علیحدہ فیکٹر ہے، اور باقی یہ پیرامیٹر اسٹڈیز ہے جو پیرامیٹر اسٹڈی کی ہے ڈیورنگ اسٹوریج، یہ سارا ان کا ڈیٹا ہے۔ تو آپ نے ڈیٹا ایسے ارینج کرنا ہے کہ یہاں پہ جیسے 0 ڈے پہ میں نے پہلے انالیسس کیے، پھر 7 ڈے پہ کیے، پھر 15 ڈیز پہ کیے، 21 ڈیز آفٹر 21 ڈیز کیے، پھر آفٹر 30 ڈیز کیے، ٹھیک ہے۔ ایسے کنٹرول کی یہ ساری آپ نے ایسے لکھ لینی ہے، ایسے پھر اس ٹریٹمنٹ کی ایسے لکھ لینی ہے، پھر ٹریٹمنٹ 3 ہو جائے گی، یہ ایسے ہو جائے گی، اور ایسے ڈیٹا آپ نے ارینج کرنا ہے۔ یہ میں آپ انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر میں نے یہ لنک دے دیا ٹیمپلیٹ سارا نا، تو وہاں سے آپ دیکھ کر ایسے ڈیٹا کو ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سارے ڈیٹا کو آپ نے کاپی کرنا ہے، کنٹرول سی کرنا ہے، یہ کاپی ہوگا۔ پھر منی ٹیب کھولنا ہے آپ نے، یہ منی ٹیب اوپن کر لیا اور یہاں پہ رکھ کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، کنٹرول وی، یہ میں نے پیسٹ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ میں جانا ہے، اور اس کے بعد ملٹی ویریٹ میں جانا ہے اور پرنسپل کمپوننٹ انالیسس، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں سے آپ نے اسٹوریج سلیکٹ نہیں کرنا، باقی سارے آپ نے سلیکٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی بتایا آپ کو پی سی اے کے۔ تو اور یہاں گرافس کے اندر آپ نے جو آپ کو ضرورت ہے، اسکرین پلاٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لوڈنگ پلاٹ، یہ 2 آپ نے لے لینے ہیں اور اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ اوکے کر دینا ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے 2 وے انووا کے ڈیٹے پر یعنی پی سی اے لگ چکا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس کو میں ڈبل کیا، بڑا کر لیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، سلیکٹ کر کے ڈیل دبا دیں گے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو سے یہ ڈفرینٹ اسٹوریج انٹرول ہے، ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی شو کرنی ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے ان کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کر لیا، اس کو رائٹ کلک کریں گے، پہلے اس کو لیبل کریں گے، ڈیٹا لیبلز، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ جائے گے، ادھر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اسٹوریج کا سلیکٹ کریں گے، ٹریٹمنٹ کا نہیں کرنا، آپ نے اسٹوریج کا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اوکے کر دینا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے شو ہو گئے، ادھر مکس ہو رہا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تاکہ یہ علیحدہ ہو جائے۔ جیسے یہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا، یہ جب کلک کریں گے، ایک کلک کیا آپ نے، بعض دفعہ جب آپ کرتے تو سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کلک کرنا ہے تو یہ دوبارہ سلیکٹ ہو جائے گا، سنگل سلیکٹ ہو جائے گا یعنی۔ جیسے اب یہ ہے، یہ تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں آپ تاکہ یہ بھی، اب ان کا تھوڑا سا فون بڑا کر لیتے ہیں، سارا کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے نا، یہ سارے سلیکٹ ہو گئے۔ جب یہ 12 کلک کریں گے، اس کے بعد دوبارہ کلک کریں گے تو یہ سارے سلیکٹ ہو جائے گے، ٹھیک ہے۔ رائٹ کلک کرنا ہے، ایڈٹ، اور یہاں پہ فونٹ آپ 10 کر لیتے ہیں، بولڈ کر لیتے ہیں ان کو تاکہ کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے ٹریٹمنٹ کو بھی شو کرنا ہے یہاں پہ نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل یہ ان ساروں پہ یہ جو سمبل ہے اس پہ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈٹ سمبل میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ گروپس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ نے ٹریٹمنٹ دینی ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا۔ یہ دیکھیں یہ ساری ٹریٹمنٹ، اب یہ ٹریٹمنٹ اور اسٹوریج کٹھی شو ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں معلوم بتاتا ہوں، پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کی، یہ تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں اس کو، اور یہ ختم کرنے کے لیے لاسٹ لیکچر میں نے بتایا آپ کو، سیم وہی چیز ہے، کسٹم کر کے میں نن کر رہا ہوں، اوکے کر دینا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کی سیٹنگ ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم نے پرسنٹیج لکھنی ہے پی سی اے 1 کی اور پی سی اے 2 کی، تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو کہاں سے لینی ہے، آپ نے یہ والا جو ہے، اس میں یہ پروپورشنل جو ہے نا، اس میں یہ والی لینی ہے، 0.407 کو ملٹیپلائی کریں گے 100 سے تو یہ آئے گا 40.7%، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ 40.7% لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پی سی اے 1 ہے، اس کے بعد پی سی اے 2 دیکھ لیتے ہیں، پروپورشن کے اندر یہ پی سی اے 2 ہے، 0.31
यानी 319, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो बनेगा 31.9। तो यहाँ पे हम ले देते हैं 31.9%। ओके, तो ये वाला हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, तो सामने ये कंप्लीट हो गया। और इसको वर्ड में अगर आपने करना है तो राइट क्लिक करना है और सेंड टू वर्ड। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये हमारा PCA लग चुका है। ठीक हो गया। अब जो मिक्स हो गया तो थोड़ा सा अब जैसे ये 0 आ गया, थोड़ा सा और नीचे कर ले इसको, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये 0 था, इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे कर ले इसको, और जो आपको लगे तो आप सेटिंग करके दोबारा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा इसको सेंड टू ग्राफ करता हूँ। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे लगे मर्ज हो रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे कर ले इसको, ये अब। और इसमें एक चीज़ रहेगी, ए लिखना है यहाँ पे ना, तो वो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टाइटल, और यहाँ पे लिख देंगे ए। ठीक है, ओके करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इसको वर्ड में लेके जाता हूँ, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये लग चुका है। ठीक होगा। ये पार्ट यानी फिगर ए या फिगर जो भी होगी आपकी, ए पार्ट है उसका। अब हम सेकंड को करते हैं। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी सेटिंग पे आते हैं, पैरामीटर की। ठीक हो गया। पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ आपको, ये क्या शो कर रहा है। यानी ये जो उनसी सिंबल है US-19, ये देखें, इसकी जो 15, 21 और 30, ठीक है, इसकी जो 0-7 डेज पे है जो ट्रीटमेंट की, इसका मतलब है ये नेगेटिव कोरिलेट है, क्योंकि नेगेटिव उसके हिस्से में आ रही है, पार्ट में आ रहा है ये, और ये पॉजिटिव कोरिलेट है क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो US-90% ट्रीटमेंट है, पहले 0 डे और 7 डे पे इतना आप इसमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डे बढ़ रही है 15, 21, 30, तो आप इसमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी 0-7 डे पे इतना नहीं बढ़ा इनकी जो वैल्यूज थी, लेकिन 15, 21 और 30 पे सबसे ज़्यादा यानी बढ़ी है, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यानी 15, 21 और 30, 15 के बाद 15 से 30 तक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी इंक्रीज हुआ है। और 0-7 इतना यानी आप इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है, या समझ डिक्रीजिंग ट्रेंड है, या नेगेटिव कोरिलेट है या पॉजिटिव कोरिलेट है। इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव। ऐसा दूसरे ट्रीटमेंट में देख लेते हैं, US-60 है, इसका भी 21, 30, 21, यानी इनका इसका क्या है कि 0-7, 15 में नेगेटिव कोरिलेट है, इतना यानी इफेक्ट नहीं है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। और इधर यानी 15 के बाद यानी 21 और 30 पे इसका ट्रेंड इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ रही है वैल्यू ना। ठीक होगा। तो इससे आप इजीली यानी जज कर सकते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट का स्टोरीज के साथ क्या इफेक्ट है, क्या हो रहा है। ठीक होगा। ये सारी ट्रीटमेंट जो आप इजीली यानी जज कर सकते हैं। ठीक होगा। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं यूज करता हूँ। दूसरे पैरामीटर्स पे आते हैं। ठीक है, इसका भी सारा सेटिंग कर लेते हैं। ये लीड किया, ये बैक में मैंने कस्टम पे जाके ये मैंने ऐसे किया है, जो ग्रे कलर है ना ये ख़त्म करना है। डबल क्लिक किया इसके ऊपर, कस्टम किया और ये वाइट सेलेक्ट किया। ठीक हो गया। इस पर भी कस्टम किया और यहाँ पे आपने नन कर देना और ओके कर देना। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, वहाँ से भी आप सेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये थोड़े से हम सेट कर लेते हैं। इसको ज़रा नीचे ले जाते हैं और इसको भी थोड़ा नीचे ले जाते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ये खूबसूरती बनाने के लिए, ताकि कोई साफ नज़र आए। ठीक हो गया। हम दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं और दोबारा सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, इसका फ़ॉन्ट 10 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको भी थोड़ा नीचे कर लें। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी आप सेम जो उसमें लिखा था देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है हमने, 40.7%। ओके। और इसमें दूसरे में क्या लिखा था, 31.9%, 31.9%। ओके कर देना है। ठीक हो गया। ये भी सेटिंग पूरी होगी इसकी।
اچھا یہاں پہ لاسٹ لیکچر میں بھول گیا تھا بتانا آپ کو نا، اس میں کلیئر کر دیتا ہوں. جیسے ادھر یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس نے 4 حصوں میں یعنی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ایسے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ کلک کرنا ہے، ایڈ ریفرنس لائنز. ٹھیک ہوگا. تو یہاں پہ 0 پہ آپ نے 0.0 لکھ دینا ہے اور نیچے بھی 0.0 لکھنا ہے، اوکے کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ریفرنس لائن آپ کے سامنے لگ گئی ہے. جیسے یہ اس میں لگی ہوئی ہے لائن، ایسے ہی اس میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ چینج بھی کر سکتے لائن، آپ نے کلر چینج کرنا ہے. یہ پر 0 پہ سے ختم کر دے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ختم کر دے. ٹھیک ہے. اس لائن کو چینج کرنا ہے تو لائن پہ سلیکٹ کرنا ہے، لائن کو ڈبل کلک کرنا ہے، یہ کسٹم کرنا ہے. ادھر سے لائن آپ جو مرضی سے کر سکتے ہیں. آپ یہ والی کرنا چاہے تو جیسے اس میں ہوئی ہوئی ہے تو ہم کیونکہ اس میں بھی یہ والی لگی ہوئی ہے سلیکٹ، تو اس میں بھی ہم اس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں، ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ والی سلیکٹ کر لیتے ہیں اوپر والی، یہ والی اوکے کرتے ہیں. اب اس کا کلر اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو وہی طریقہ ہے، یہاں پہ کلر میں آپ بلیک کر دیں بے شک. ٹھیک ہے. ایسے ہی اس کو بھی کر کے بلیک کر دیں. ایسے آپ باقی کوئی کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، اپنی مرضی آپ کی کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹائٹل کرتے ہیں اور اس کو بی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، اس کو یہاں سے کر کے بڑا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بی کو یہاں پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا بن گیا. اس کو سینڈ ٹو گراو مائکروسافٹ ورڈ میں بھیجتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کو یعنی انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کو ہی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا ویسے میں بتا دیتا ہوں. اب آپ کے جو یہ پیرامیٹر ہے سارے یہ پازیٹیو کورلیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ادھر ہے یہ نیگیٹو ہے، ان کا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے ود ان اسٹوریج نا، یا ود ان ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ود ان اسٹوریج بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ نیگیٹو کورلیٹ کر رہے ہیں اور یہ پازیٹیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ٹی او کلور والی بالکل قریب ہے، اتنا زیادہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ نہیں ہے، اسٹیبلٹی زیادہ ہے ان میں، لیکن اس میں یعنی ٹی ایس ایس جو ہے نا یہ 0 لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یعنی اتنا خاص ڈیکریزنگ ٹرینڈ نہیں ہے. بس ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو اس سائڈ پہ ہو گئے وہ پازیٹیو کورلیٹ ہے یعنی انکریزنگ ٹرینڈ ہے، اور جو اس طرف ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے. یہ لائنیں تو آپ نے لازمی لکھنی ہے کہ جیسے بٹوین کوالٹی پیرامیٹرز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ایپل یوز سیمپل ڈیورنگ اسٹوریج، جو بھی آپ کا سیمپل ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. دا لوکیشن آف ٹریٹمنٹ ڈیورنگ اسٹوریج انٹرول از ڈیمونسٹریٹڈ ان فگر 1A. جیسے میں نے فگر 1A یہ ہے میری، یعنی اس میں ٹریٹمنٹ اور اسٹوریج دونوں، ٹریٹمنٹ ڈیورنگ اسٹوریج یعنی شو ہو رہی ہے اے میں، اور بی میں کیا شو ہو رہا ہے کوالٹی پیرامیٹرز. تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، دکھا دیتا ہوں آپ کو. ڈسٹریبیوشن کوالٹی ایٹریبیوٹ جو سے ہے نا وہ فگر بی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. دو سم آف پرنسپل کمپوننٹ PC1 PC2 اس کا بے شک کم ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ 80% ہونا چاہیے جو ریکمینڈ کرتے ہیں PCA کہ PCA اس جگہ لگتا ہے جب یہ دونوں کا سم یعنی آپ کا 80+ آئے، یعنی 80 یا 80+. لیکن اس میں 2.6 تھا، لیکن ہم نے پھر بھی PCA لگا دیا. تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو PCA جہاں لگتا ہے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے 80% سے اوپر ہو سم، وہاں پہ یعنی PCA کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میرا ایک پیپر ہے یہ کوالٹیٹیو اسیسمنٹ سونیکیٹڈ ایپل یوز ڈیورنگ اسٹوریج. تو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اب میں پیپر اٹیچ بھی کر دوں گا، بلکہ اٹیچ کر دیا لنک ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ یعنی ٹیمپلیٹ کے ساتھ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک زپ فائل ہوگی، اس میں ساری چیزیں میں ڈال دوں گا، تو آپ یہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں میں نے کہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، یہ PCA ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یہاں سے مزید ڈیٹیل میں آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مزید آپ یہاں سے اس پیپر کو دیکھ سکتے ہیں کیسے یعنی انہوں نے اس میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آج میں نے آپ کو بتایا PCA جس میں 2 وے نہ ہوا ڈیٹا ہو آپ کے پاس، تو کیسے آپ اس پہ PCA لگا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا.
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.